آگ آگ ہوتی ہے، آج لگی ہے کل نہیں لگے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو آگ سے بچنے کے حوالے سے کچھ، یا آگ اور اس کے آلات کے حوالے سے کچھ گلدستہ آج کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، کیونکہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر ہو سکتا ہے کہ اس سے متعلق کچھ لوگ جمع ہوں۔ خاص طور پر وہ ہمارے اسلامی بھائی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، روئی کا کام کرتے ہیں، کاٹن کپڑے کا کام کرتے ہیں، کیمیکل کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں چمڑے کا کام کرتے ہیں، وہ چیزیں جو آگ کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں، ان تمام تر کاروبار کرنے والے، پینٹ کی دکان جو کلر جو ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں جن میں آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ایک غور سے دیکھے۔ اسی طرح گھر والے تو غور سے دیکھیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں آگ جلائی نہ جاتی ہو، یعنی دکانوں میں تو آگ جلائی نہیں جاتی، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن گھر تو کوئی تو ایسا گھر بتائے جس میں آگ جلائی نہ جاتی ہو۔ چولہا کس گھر میں نہیں ہوتا؟ جس گھر میں گیس نہیں ہے اس گھر میں وہ رہتا ہی، وہ کیسے رہے گا؟ یا تو لائن سے گیس آ رہی ہوگی یا سلنڈر سے گیس آ رہی ہوگی، کہ گیس نہیں ہوگی تو پکے گا نہیں تو وہ گھر والے رہیں گے کیسے؟ اسی طرح جن کی ہوٹلیں ہوتی ہیں ان کو بھی چولہا جلائے بغیر چارہ نہیں ہے، گیس کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، چولہے جل رہے ہوتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک غور سے دیکھے۔ تھوڑا سا ایک مختصر سا گلدستہ ہے، بس انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پھر کچھ سوالات بھی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ، ہم سوالات کے جوابات بھی ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے لینا شروع کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ دکھائیے۔ جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ ایک کمرے کی آگ 3 منٹ کے اندر پورے کمرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں جو بنیادی طور پہ ہمارے پاس فیکٹری میں، اس میں کچھ چیزیں گھروں میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ سلنڈر ہے، آگ بجھانے کا آلہ جسے کہا جاتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر، اس کا موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری۔ 3-4 طرح کی اقسام آتی ہیں جس میں سے یہ پاؤڈر والا جو ہے یہ ہر طرح کی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی یہ بندے اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی چیز اگر آگ پکڑ لیتی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ سلنڈر ہے، فائر ایکسٹنگوشر، یہ مختلف اقسام کے ہیں۔ یہ الیکٹرک کی آگ کے اوپر زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں ملٹی پرپز DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے، یہ ہر قسم کی آگ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح CO2 بھی ہم جو یوز کرتے ہیں الیکٹرانک آلات کے اوپر، کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر ہم CO2 یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اس سے اس کے نقصانات نہیں ہوتے۔ DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے اس سے بھی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن پورے اس آلات کو، اس مشینری کو بالکل پاؤڈر وائٹ کر دیتا ہے۔ اور ایک تیسرا سلنڈر جو AFFF وہ فوم ٹائپ ہے، وہ کیمیکل، پیٹرول اور اس طرح کی آگ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تھنر، پیٹرول، اسپلٹ، ان تمام لائٹ فیولز کے علاوہ ہر آگ کو آپ پانی سے بجھا سکتے ہیں، لیکن الیکٹرک کی آگ کو آپ پانی سے نہیں بجھا سکتے۔ جو ڈیزل یا جو بھی فیول ہے وہ پھیلتا جائے گا، پانی کے ساتھ اس آگ کو بڑھاتے جائے گا اور آگ مزید بڑھتی جائے گی اور مزید نقصانات کرتی جائے گی، تو لہذا اس کیمیکل اور ڈیزل وغیرہ کی آگ پر ہم AFFF فوم ٹائپ یوز کرتے ہیں۔ اس لیئر کی وجہ سے وہ آگ کی آکسیجن اور آگ کو بالکل کٹ کر دیتا ہے، جیسے ہی آکسیجن کٹ ہوتی ہے اور وہ آگ وہیں پر فوری طور پر بجھا دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سلنڈر پڑے ہوتے ہیں، حادثات کی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے، تو اس کا استعمال بالکل ہی نہایت آسان ہے۔ یہ لاک پن ہوتی ہے، اس میں سمپل ایک آپ نے اس کو کھینچنا ہے اور دبا دیا اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا۔ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو آپ اس میں فائر بلینکٹ ڈال سکتے ہیں۔ عوام سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا آلہ جو آگ بجھانے کا ہے، جو 1000 روپے سے لے کے شاید 3000 روپے تک کی کاسٹ کا ہو، ہر جگہ پر انسٹال کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آگ سے بچایا جائے۔ یہ تو آپ کو وہ دکھایا گیا کہ اگر آگ لگ جائے تو یہ آلہ جو آپ کو یہ جو سلنڈر دکھایا گیا، اب اگر کہیں دکانیں ابھی جو دنیا میں مارکیٹیں اس وقت باقی ہیں، گھر ہیں، تو مشورہ دوں گا تمام تر مدنی چینل کے ناظرین کو، جو بھی اسلامی بھائی ہیں، ایک چھوٹا سا اس طرح کا ایک بہت چھوٹے اسمال سائز کے بھی آتے ہیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں اگر آپ کسی ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیں کہ کلپ نکالنی، اور کیونکہ ایک جگہ تھا میں تو وہاں پر اسی طرح جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، اسی طرح ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری تھا، تو اوپر پنکھے میں جس طرح آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں فیضان مدینہ میں، تو اوپر آپ دیکھیں کہ پنکھے، اسی طرح ایک پنکھے میں آگ لگ گئی
اب جیسے ہی آگ لگی تو وہ ایک مطلب کہ بے چینی سے شروع تو ہوتی ہے جب آگ لگے، وہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کوئی چیز بھی گرم ہو جاتی ہے پھر وہ آگ کی صورت بدلتی ہے. تو وہیں ہمارے ایک تجربے کار اسلام میں بیٹھے تھے، ان کے پاس یہ آلہ موجود تھا سلنڈر، انہوں نے وہ لیا اور اٹھا کر کے مارا، سو کر کے آواز آئی اور وہ آگ کا جو شعلہ تھا وہ بجھ گیا. تو یہ مطلب کہ اس کی تربیت بھی ہونی چاہیے. وہ سارے سامان جس کی وہ ساری بے احتیاطیاں جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہیں. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، ہمیں اسباب پر کلام نہیں کرتا، لیکن جو اسباب مختلف آگ لگنے کے ہوتے ہیں ان میں ایک سبب شارٹ سرکٹ بھی ہوتا ہے. ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی چلتے تھے سگریٹ پھینک دیتا ہے، جلدی سگریٹ پھینک دی اور اس نے آگ کو پکڑ لیا. کسی کے یہاں اس وقت جنریٹر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گیس کا جنریٹر بھی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کا جنریٹر، یہ ساری چیزیں آگ پکڑتی ہیں. چنگاری صرف ان کو چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہم خود مطلب بے احتیاطی کرتے ہیں. اب یہ ٹمبر مارکیٹ کے جتنے اسلام بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نقصانات کا بہتر بدل عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. ہم نے سیکھا کیا یہ دیکھیں، اور وہ کون سی بعض غلطیاں تھیں جو ہم کرتے آ رہے تھے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی دکان کے اندر کتنے ایسے ہوں گے جن کی دکانوں میں یا جن کے یہاں آج مارکیٹ میں جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں، آپ کے کبھی آپ نے بورڈ چیک کیے ہیں، ساکٹ چیک کیے ہیں آپ تو پلگ تک نہیں لیتے یار. 10 روپے کا 20 روپے کا پلگ آتا ہوگا، کھلی تاریں لگا کر وہ بھی ماچس کی تلی ڈال کر آپ اس کی تار کو پھنسانے کی آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی طرح وہ ماچس کی تلی پھنسا کر تار لگا دو. حالانکہ اس تلی کے منہ کے اوپر ماچس کی جو وہ تنکا ہوتا ہے اس کے اسٹک کے اس کے منہ کے اوپر ویسے بارود لگا ہوا ہے، مگر آپ تو اس بارود کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. ایسا آج میری بات ہو رہی تھی یہ ٹمبر مارکیٹ والوں سے نا، جب تشریف لائے تھے تو میں نے کہا کہ اب بتائیں اب حفاظتی امور کے آپ لوگوں نے کیا انتظامات سوچے ہیں جو مارکیٹیں بچ گئیں برابر میں. تو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی ہے، کیونکہ ان کی ایک پرابلم یہ بھی ہوئی کہ جب آگ لگی تو فائر بریگیڈ ہی اندر داخل نہیں ہو سکا. آگ لگنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور اس میں دکانیں بنی ہوئی، یعنی آگ لگنے کے بعد کوئی بجھانے کیسے جائے گا. تو اب نئی مارکیٹیں بنیں یا آس پاس کی جو مارکیٹیں وہ خیال کریں. مصیبت آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن پہلے سے تیاری کرنے کے لیے اب بھی کیا تیاری ہوگی جی. اچھا دوسرا یہ نا کہ عبرت، یعنی اتنی بڑی آگ لگی. اچھا صرف یہ پہلی آگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عاشقان رسول کو محفوظ فرمائے. آئے دن ہمارے باب المدینہ میں، پاکستان میں، مختلف شہروں میں، فیکٹریز میں، میلوں میں، گھروں میں، عمارتوں میں آگ 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 ہی آگ ہے. بسوں میں آگ لگ رہی ہے. اب کار سلنڈر وہ جو گیس کے سلنڈر ہیں CNG کے، ان کی وہ کمزور گیس سلنڈر کمزور ہوتے ہیں کیونکہ پیسے بچانے ہیں نا، جان بچانے کی پرواہ ہوتی تو آپ یہ 2 پیسے بچانے کے لیے کچا سلنڈر نہ لگا دے. یار سستا کہاں ملتا ہے؟ سستا وہاں ملتا ہے، لے لو سستا، پھٹ سے پھٹے گا، پتہ چلے گا کہ سستے سے کیا ہوا. لاکھوں روپے کی گاڑی بھی گئی، جان بھی گئی اور بہت کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کتنے بچا لیے آپ نے؟ 10,000 20,000 کتنے بچا لیے ہوں گے آپ نے؟ تو آپ غور کیجئے کہ 2 پیسے بچانے کے چکر میں اتنی مرتبہ عرض کی ہے کہ آپ کے جو گیس کا جو پائپ جا رہا ہے گھر کے اندر، کبھی گیس کا پائپ کہنے کے بعد بھی آپ نے چیک کیا ہے وہ چھٹک جاتا ہے، وہ کڑک ہو جاتا ہے، گیس کی اس پہ سپلائی چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لگا ہوا 10 15 سال ہو گئے. یار مطلب اتنے سالوں میں تو کسی کے ہاتھ میں اگر وہ ڈنڈی بھی ہو نا ایسا، وہ بھی مطلب کہ وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. آپ کو مطلب کہ وہ ایک پائپ لگ گیا، وہ جب تک پائپ میں آگ نہیں لگے گی ہم نے پائپ بدلنا نہیں ہے. چیک کریں، چابیاں چیک کریں، چابیاں کمزور لگ جاتی ہیں. چولہے کے جو نوب ہوتے ہیں وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. پھر کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ آگ کے پاس موبائل فون کا استعمال یہ پیٹرول کے استعمال کی طرح آپ اس کو سمجھیے. یہ اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے کہ چولہے پر کھڑی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں اور موبائل فون لگا ہوگا. ہاں یہ مطلب وہ تمنچا گھما رہی ہوں گی پتیلے کے اندر اور وہ تو ادھر بھی کر ادھر کے ہاں بولو ہاں بولو میں سن رہی ہوں بولو. ارے سن رہی ہوں، ابھی آگ پکڑ لے گا موبائل تو پھر سننے والی بھی چلی جائے گی، پھر اس کی چیخیں سنیں گی بھی لوگ. آپ بولو ڈر آ رہا ہے، ڈرو تو صحیح، ڈرتی تو نہیں ہو آپ لوگ. آپ کو کیا ضرورت ہے موبائل فون کو آپ کے باورچی خانے میں کچن میں لے جانے کی؟ اتنی دیر صبر نہیں ہوتا آپ سے؟ ہینڈز فری لگا لیتے ہیں نا. نہیں کچھ بھی لگا، موبائل فون خود ایک مطلب کہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے، وہ مطلب کہ وہ آگ پکڑ لیتا ہے. ہم نے موویز دکھائی ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ موبائل فون کے ذریعے آگ لگی ہیں
اور موبائل فون آگ پکڑ لیتے. اور ہم نے ہمارے جو ایکسپرٹس جو ہم اپنے سلسلے میں بٹھاتے تھے ان ایکسپرٹس سے ہم نے تاثرات بتائے. میں ابھی سب کچھ آپ کو دکھا نہیں سکا تھا. یہ سب کچھ ہم نے مطلب کیا ہے تاکہ آپ احتیاطیں کریں. تو آج جن کی دکانیں باقی ہیں, دنیا بھر کے عاشقان رسول کو عرض کر رہا ہوں, اس کا انتظار نہ کرے کہ آپ کی دکان میں آگ لگے گی تب آپ. اچھا, آگ لگنے کے بعد بھی کون مطلب احتیاطیں کرتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا گلی چھوٹی تھی, فائر بریگیڈ نہیں آئی. فائر بریگیڈ پہنچے نہ پہنچے, پانی ملے نہ ملے, فون لگے نہ لگے, مطلب ہم ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر اسباب ہونے چاہیے, لیکن آگ کسی کے گھر میں بھی, کسی کے کمرے میں بھی, کسی کی دکان میں بھی کسی وقت بھی لگ سکتی ہے. کچھ بھی نہیں, آپ کی دکان میں کچھ بھی نہیں. آگ لگنے کے لیے جو سب سے وہ جو قریب ترین جو ذریعہ ہے نا, وہ الیکٹرک کی چیز موجود ہے, یعنی کہ بجلی آگ ہی تو ہے. ایسا اسی طرح اس وقت لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس کی. اچانک گیس آ جاتی ہے اور اچانک چلی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے قریبی ہیں ایک عزیز, ان کے نئی شادی ہوئی ہے. رات کے وقت گیزر شاید بند ہو گیا, وہ گیزر چلانے کے لیے مرد اور زوجہ دونوں گئے اور صرف انہوں نے چنگاری سلائیڈ لگائی ہے اور اتنی شدید آگ لگی کہ دونوں شدید جھلس گئے. 70% دونوں جل چکے ہیں اور دونوں اس وقت ICU میں ہیں. ان کا مطلب پورا خاندان ڈسٹرب ہے. اب جان بچ جائے اس کی دعا ہو رہی ہے. اتنی شدید آگ لگی ہے ان دونوں کو. اب وہ شاید کھلا رہ گیا تھا, وہ چیک نہیں کیا اور ماچس کی تیلی لگا دی. مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی گھٹن سے بھی لوگ مر جاتے ہیں, کیونکہ جب سردی ہوگی تو ایئر ٹائٹ کمرہ بنائیں گے, نہ ہوا آ سکے نہ ہوا جا سکے. آپ نے گیس کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہیٹر, اس کو ماچس سے جلا لیا آپ نے, وہ گیس سے چل رہا ہے. رات میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی. گیس تو آ رہی ہے نا, گیس تو نہیں بند ہوگی. گیس بند ہوئی تو ہیٹر بند ہو گیا. اب جب گیس شروع ہوئی تو ہیٹر شروع نہیں ہوا, گیس شروع نہیں ہوگا, گیس بھرنی شروع ہو گئی کمرے میں. یہ تو ایسا بہت اموات ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ یا تو گیس ہیٹر استعمال نہ کیے جائیں, اور اگر استعمال کیے جائیں تو سونے سے پہلے گیس ہیٹر بند کر دیا جائے. یہ تو بہت ساری اموات ہوتی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ آگ تو بجھ گئی مگر گیس جاری رہی, اور وہ جاری صبح اٹھ ہی نہیں سکے, پورا جو کمرے میں جتنے لوگ سب چلے گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ہی جو ہمارے ٹمبر مارکیٹ کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں, اب اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نصیب فرمائے, اور آپ کو آپ کے گھر والوں کو دکھ اور پریشانیوں سے باہر نکالے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت دے. آپ جب بھی اب مطلب اس طرح کی کوئی ترکیب بنائیں, عموماً ہوتا ہی ہے کہ جس کا جو کام ہو نا اسی کو اسٹارٹ لیتا ہے, کوئی نئی لائن تو ڈھونڈے گا نہیں, تو اب دوبارہ آپ نے لکڑیاں جمع کرنی ہیں. تو اس کو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو برائے کرم کوشش کیجئے کہ اب آپ کم از کم کچھ نہ کچھ آگ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان اپنے. آپ بولے کہ اب اتنی بڑی آگ لگ گئی, پورے محلے میں آگ لگ گئی, ہم کہاں مطلب وہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے. ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی بڑی آگ ہمیشہ لگے, ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ہی کی دکان میں لگے. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا دکان چھوڑ کر باہر آ جائیں گے اور آپ کی دکان کے ساتھ ساتھ پورے مارکیٹ کی دکانیں جلائیں گے؟ یہ تو میرا تو مشورہ ہے, جو مارکیٹ کی جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں نا, انجمنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں بنائیں اور مارکیٹ میں اس کو مطلب کریں, دکانداروں سے چندہ لیں, اس کی شرعی رہنمائی لیں کہ کس طرح پر ایسا کرنا ہے, تاکہ آپ کل آنے والے کل آپ اس طرح کی کسی نقصان سے بچ سکیں. یہ سب آپ نے کوششیں کرنی ہیں. آپ کو وظائف بھی دے دیے گئے, مدنی پھول بھی دے دیے گئے, اور دنیا اور آخرت کے لیے, دنیا آخرت کو بہتر بنانے کے لیے طریقے بھی دے دیے گئے. اور وہ بالخصوص کاروبار کرنے والے دکاندار جو جھوٹ بولتے تھے, بددیانتی کرتے تھے, خیانت کرتے تھے, وہ غور کریں اور وہ توبہ کریں کہ آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بددیانتی, اس کا جھوٹ اور اس کا دھوکہ اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے. وہ ایک شخص تھا جو دودھ میں پانی بہت ملایا کرتا تھا. اس کو اس کی بیٹی منع کرتی تھی کہ ابا دودھ میں اتنا پانی مت دو, لوگوں کو دھوکہ مت دو, تو وہ مانتا نہیں تھا. ایک دفعہ سیلاب آیا اور اس کی ساری بھینسیں بہا کر لے گیا. تو دانا بیٹی کہنے لگی کہ ابا یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملا دے, آج سیلاب بن کر آیا اور تمہاری بھینسیں بہا کر لے گیا. تو ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں, توبہ کرنے کا موقع ہے, استغفار کرنے کا موقع ہے, رجوع لانے کا موقع ہے. ہم ستھرا کام کریں, سچا کام کریں, اچھا کام کریں.
اس کے باوجود بھی مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، تو اس میں ہم صبر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔